آج ہم حسن عباس کی کتاب پاکستان کا انتہا پسندی کی طرف بہاؤ کی روشنی میں پاکستان کی تاریخ پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ جی، خاص طور پر وہ ابتدائی 10 سال جنہوں نے ملک کی پوری سمتی طے کر دی۔ بالکل۔ کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ پاکستان کی کہانی کے 3 مین پلیئرز ہیں: فوج، مذہبی عناصر یعنی ملا اور امریکہ۔ اور یہی بات اس کہانی کو اتنا پیچیدہ بناتی ہے۔ سوال تو یہی ہے نا کہ ایک ملک جس کا خواب ایک سیکولر اور ماڈرن لیڈر میں دیکھا تھا، وہ اتنی جلدی فوجی آمریت اور مذہبی انتہا پسندی کی طرف کیسے چلا گیا؟ بالکل۔ اور کتاب کہتی ہے کہ اس کی بنیادیں ملک بننے کے فوراً بعد ہی رکھ دی گئی تھیں۔ صحیح۔ تو آج ہم یہی کھوجنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے اہم موڑ تھے، وہ فیصلے کیا تھے جنہوں نے پاکستان کو اس کے بانی کے ویژن سے بالکل ایک مختلف راستے پر ڈال دیا۔ چلیں شروع سے شروع کرتے ہیں 1947 سے۔ جب 1947 میں پاکستان بنا تو وہ کوئی جشن کا سماں نہیں تھا۔ ہر طرف افراتفری تھی، خون ریزی اور تاریخ کی سب سے بڑی ہجرتوں میں سے ایک بہت بڑا بحران تھا۔ جی۔ اور اس سب کے بیچ بانی پاکستان محمد علی جناح کا ویژن بالکل صاف تھا۔ انہوں نے 11 اگست 1947 کو جو تقریر کی، بہت مشہور تقریر ہے۔ اس میں انہوں نے کہا تھا، آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، یعنی ریاست کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ بالکل، یہ ایک سیکولر ریاست کا واضح اعلان تھا۔ لیکن دیکھیں، ویژن اور حقیقت میں بہت بڑا فرق تھا۔ نئی ریاست کے پاس نہ پیسے تھے، نہ کوئی منظم انتظامیہ، اور مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ۔ اور سب سے بڑھ کر کشمیر کا مسئلہ، یہ پہلے دن سے ہی گلے پڑ گیا، اور اسی کشمیر کے مسئلے نے پاکستان کو ایک سیکیورٹی سٹیٹ بنا دیا۔ جس کی پہلی ترجیح ہمیشہ اپنی سیکیورٹی رہی۔ جی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فوج اور اس کے بجٹ کو ہر چیز پر فوقیت دی گئی۔ تعلیم، صحت، سب کچھ پیچھے۔ یہیں سے فوج نے دوسرے اداروں سے آگے نکلنا شروع کر دیا۔ کتاب میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے متعلق۔ اچھا؟ جب جناح نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بھارت اور پاکستان دونوں کا مشترکہ گورنر جنرل بننے کی پیشکش ٹھکرا دیں تو ماؤنٹ بیٹن نے مبینہ طور پہ غصے میں کہا، اس کی قیمت آپ کو اپنے تمام اثاثوں اور پاکستان کے مستقبل کی صورت میں ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ تو یہ ایک طرح کی دھمکی تھی؟ جی، اور کتاب اسے اسی نظر سے دیکھتی ہے کہ احساسوں کی تقسیم میں جو ناانصافی ہوئی وہ شاید اسی کا نتیجہ تھی۔ اچھا۔ اور یہ سفر اور بھی مشکل ہو گیا جب صرف 1 سال بعد جناح کا انتقال ہو گیا اور پھر 1951 میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کا قتل۔ ایک دم سے ملک میں قیادت کا خلا پیدا ہو گیا۔ ایسا تھا جیسے جہاز کا کپتان اور فرسٹ آفیسر دونوں ہی غائب ہو گئے ہوں۔ صحیح۔ اور اسی سیاسی خلا کو مذہبی عناصر نے بہت ہوشیاری سے پر کیا۔ کیسے؟ جب آئین بنانے کی بات شروع ہوئی تو قرارداد مقاصد پیش کی گئی۔ اس میں کہا گیا کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ بظاہر تو یہ ایک مذہبی جملہ لگتا ہے، لیکن اس کے سیاسی اثرات بہت گہرے تھے۔ مذہبی جماعتوں کے لیے یہ ریاست کے سیکولر ڈھانچے میں مذہب کو داخل کرنے کا آپ کہہ لیں پہلا دروازہ تھا۔ تو کیا اس وقت کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا؟ اقلیتوں کو تو تشویش ہوئی ہوگی۔ یقیناً ہوئی تھی۔ کتاب بتاتی ہے کہ اقلیتی اراکین نے اسی وقت یہ خطرہ بھانپ لیا تھا کہ مستقبل میں اسی جملے کی تشریح کر کے انہیں دوسرے درجے کا شہری بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ پاس ہو گئی۔ جی، کیونکہ اس وقت کے سیاستدانوں نے سوچا کہ یہ عوام کے مذہبی جذبات کو ٹھنڈا کرنے کا ایک علامتی قدم ہے، بس انہوں نے اس کے دور رس نتائج پر غور ہی نہیں کیا۔ اور اس بیج کا پہلا پھل ہمیں کب نظر آیا؟ بہت جلد، 1953 کے پنجاب فسادات میں۔ اچھا، یہ احمدی برادری کے خلاف جو ہوئے تھے۔ جی، یہ مذہبی جماعتوں کی طرف سے طاقت کا پہلا بڑا عوامی مظاہرہ تھا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ وزیر خارجہ ظفر اللہ خان کو ہٹایا جائے اور احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ حالات اتنے خراب ہو گئی کہ لاہور میں مارشل لا لگانا پڑا۔ اور یہ ایک بہت اہم لمحہ تھا۔ اس واقعے کے 2 بڑے نتیجے نکلے۔ وہ کیا؟ پہلا، فوج کو پہلی بار براہ راست اقتدار کا ذائقہ ملا۔ انہیں لگا کہ سیاستدان نااہل ہیں اور صرف وہی ملک کو بچا سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ مذہبی جماعتوں کو اپنی اسٹریٹ پاور کا اندازہ ہو گیا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ وہ سڑکوں پر ہجوم اکٹھا کر کے ریاست کو جھکا سکتی ہیں۔
تو یہ 1953 کا واقعہ ایک طرح سے مستقبل کا ٹریلر تھا؟ بالکل، فوجی آمریت اور مذہبی سیاست دونوں کا۔ تو ایک طرف مذہب کا اثر بڑھ رہا تھا، دوسری طرف فوج طاقتور ہو رہی تھی، تو سیاستدان کہاں تھے؟ انہیں راستے سے ہٹایا جا رہا تھا۔ طاقت کا مرکز سیاست دانوں سے بیوروکریسی اور فوج کے گٹھ جوڑ کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی کوئی مثال؟ سب سے بڑی مثال گورنر جنرل غلام محمد کا قدم تھا۔ وہ خود ایک سابق بیوروکریٹ تھے۔ انہوں نے منتخب وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو صرف اس لیے برطرف کر دیا کہ وہ انہیں پسند نہیں تھے۔ یہ تو جمہوریت پر کھلا حملہ تھا۔ جی، یہ اسٹیبلشمنٹ کا پہلا کھلا وار تھا۔ اور اسی دوران دنیا میں سرد جنگ بھی کچل رہی تھی۔ جی ہاں، اور اس نے پاکستان کی فوج کو اور بھی طاقتور بنا دیا۔ امریکہ کو سوویت یونین کے خلاف ایک اتحادی چاہیے تھا۔ اور پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن بہت اہم تھی۔ بہت زیادہ۔ کتاب میں امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ایک خفیہ رپورٹ کا حوالہ ہے کہ کراچی، راولپنڈی اور لاہور میں ممکنہ امریکی ہوائی اڈے سوویت یونین کے بہت قریب ہوں گے۔ کتاب میں ایک جملہ ہے جسے پڑھ کر میں حیران رہ گیا، جنرل ایوب خان کا، جو اس وقت آرمی چیف تھے۔ کون سا جملہ؟ انہوں نے ایک امریکی اہلکار سے کہا، اگر آپ چاہیں تو ہماری فوج آپ کی فوج بن سکتی ہے۔ آپ سوچیں ذرا، یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ اس وقت کی فوجی قیادت کی پوری ذہنیت دکھاتا ہے کہ قومی مفاد امریکی مفاد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بالکل، اور اس اتحاد کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکی فوجی امداد براہ راست فوج کو ملنے لگی۔ اس نے فوج کو ملک کا سب سے منظم اور طاقتور ادارہ بنا دیا، جبکہ سیاسی ادارے اور کمزور ہوتے گئے۔ تو اب تصویر یہ بن رہی ہے کہ فوج، بیوروکریسی اور مذہبی جماعتیں تینوں طاقتور ہو رہے ہیں، اور سیاستدان کمزور۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سیاسی میوزیکل چیئرز۔ 1956 میں ملک کو پہلا آئین تو ملا، لیکن استحکام پھر بھی نہیں آیا۔ اگلے 2 سالوں میں 4 وزیر اعظم بدلے گئے۔ ایک مذاق بن کر رہ گیا تھا۔ جی، لیکن اس 1956 کے آئین میں بھی کتاب کے مطابق مذہبی جماعتوں کو کچھ کامیابیاں ملیں۔ 2 بڑی کامیابیاں۔ پہلی، ملک کا نام سرکاری طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ یہ ایک علامتی تبدیلی تھی۔ علامتی لیکن بہت اہم۔ اس نے ریاست کی شناخت کو قانونی طور پر بدلنے کی کوشش کی۔ اور دوسری کامیابی تھی ریپگننسی کلوز۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ ملک میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ اگرچہ یہ آئین صرف 2 سال چلا، لیکن اس نے مستقبل کے لیے راستہ طے کر دیا۔ اور پھر اس سیاسی تماشے کا انجام وہی ہوا جو ہونا تھا۔ جی، مشرقی پاکستان کی صوبائی اسمبلی میں وہ شرمناک واقعہ ہوا جہاں ڈپٹی اسپیکر کو کرسیوں سے مار مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ فوج کے لیے آخری اشارہ تھا۔ بالکل، یہ ایک بہترین جواز بن گیا کہ سیاستدان ملک چرانے کے قابل نہیں ہیں اور ملک کو بچانے کے لیے ہمیں آنا پڑے گا۔ اور پھر اکتوبر 1958 میں جنرل ایوب خان نے ملک میں پہلا ملک گیر مارشل لا نافذ کر دیا۔ اور جمہوریت کے بساط لپیٹ دی گئی۔ جناح کا خواب آپ کہہ لیں کہ ادھکرت طور پر ختم ہو گیا۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو خلاصہ یہی ہے کہ پاکستان کے راستے کا تعین پہلے 10 سالوں میں ہی ہو گیا تھا۔ جی، جناح کا سیکولر اور جمہوری پاکستان کا خواب سیاسی نااہلی، ذاتی مفادات اور بیرونی مداخلت کی وجہ سے بکھر گیا۔ اور اس خلا کو فوج، بیوروکریسی اور مذہبی عناصر کے تکون نے مل کر پر کیا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا۔ ہر واقعے نے اگلے کی بنیاد رکھی۔ کشمیر نے فوج کو مضبوط بنایا، امریکی اتحاد نے اسے مزید طاقتور بنایا، اور سیاسی کمزوری نے مذہبی جماعتوں کو ریاست کے نظریے پر قبضہ کرنے کا موقع دے دیا۔ ان سب کا منطقی نتیجہ 1958 کا مارشل لا تھا، جس کے اثرات آج تک موجود ہیں۔ اور آخر میں ہمارے سامعین کے لیے ایک سوچ۔ کتاب میں ایک بہت ہی دلچسپ تضاد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کون سا؟ جن مذہبی جماعتوں نے تحریک پاکستان کی شدید مخالفت کی تھی، اچھا، وہی جماعتیں پاکستان بننے کے فوراً بعد اس کی اسلامی شناخت کی سب سے بڑی ٹھیکیدار بن گئیں۔ یہ واقعی ایک گہری بات ہے۔ یہ اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ کسی نئی قوم کی شناختی جدوجہد میں طاقت، نظریہ اور موقع پرستی کا رشتہ کتنا پیچیدہ اور غیر متوقع ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک دور ایسا بھی ہے جسے عشرۂ ترقی کہا جاتا ہے، لیکن اسی دور کا خاتمہ ایک ایسی جنگ پر ہوا جس کے فیصلے آج تک متنازع ہیں۔
جی، اور آج ہم صدر ایوب خان کے اسی زمانے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ صرف واقعات نہیں بتاتے بلکہ ان کے پیچھے کی کہانیاں بھی۔ بالکل، یہ گہری تاریخی دستاویز ہے، اور آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اس مواد کی گہرائی میں اتر کر سمجھیں کہ ایوب خان کا عروج کیسے ہوا، اور خاص طور پر 1965 کی جنگ میں وہ کون سا ایک لمحہ تھا جس نے شاید فتح کو شکست میں بدل دیا۔ چلیں پھر شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ایوب خان اقتدار میں آئے کیسے؟ کہانی تو بڑی غیر متوقع ہے۔ 1951 میں پاکستان کو اپنا پہلا پاکستانی آرمی چیف چاہیے تھا۔ جی، اور سب سے سینئر آفیسر میجر جنرل اکبر خان نے یہ کہہ کر عہدہ لینے سے ہی انکار کر دیا کہ وہ اس کے اہل نہیں ہیں۔ یہ تو بڑی حیران کن بات ہے، آج کل تو ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ واقعی، اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ ان کے بعد جو دوسرے انتخاب تھے، میجر جنرل افتخار خان، وہ ایک فضائی حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ اچھا۔ اور ماخذ اسے فوج کے لیے ایک بہت بڑا نقصان کہتا ہے، کیونکہ وہ بہت قابل افسر سمجھے جاتے تھے۔ تو ان دو واقعات کے بعد قرہ فال ایوب خان کے نام نکلا۔ جو سینیورٹی میں کافی نیچے تھے، تو کیا ان کی تقرری خالصتاً میرٹ پر ہوئی تھی؟ ذرائع تو کچھ اور بھی بتاتے ہیں۔ ہاں، ذرائع کے مطابق آرمی چیف بننے سے پہلے ان کے کیریئر میں کوئی ایسی غیر معمولی کامیابی نظر نہیں آتی۔ بلکہ پنجاب بانگری فورس میں ان کی کارکردگی پر کچھ سوالات بھی تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت کے سیکرٹری دفاع اسکندر مرزا نے انہیں بچایا تھا۔ بالکل، اور یہی تعلق آگے چل کر سب سے اہم ثابت ہوا۔ اقتدار میں آتے ہی ایوب خان کو ایک اور چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، راولپنڈی سازش کیس۔ یہ بغاوت کی کوشش تھی، ہے نا؟ جی، اور ستم ظریفی دیکھیں، اس کی قیادت وہی میجر جنرل اکبر خان کر رہے تھے جنہوں نے آرمی چیف بننے سے انکار کیا تھا۔ اور اس سازش کا راز بھی تو بڑے ڈرامائی انداز میں سامنے آیا تھا۔ ہاں، ماخوذ کہتا ہے کہ راز خود جنرل اکبر خان کی اہلیہ نے کھول دیا تھا۔ اس واقعے نے ایوب خان کو فوج میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع دے دیا۔ اور پھر 7 سال بعد 1958 میں ان کے پرانے محسن اسکندر مرزا نے ملک میں مارشل لاء لگا دیا۔ جی، اور ایوب خان کو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنا دیا۔ لیکن یہ شراکت داری زیادہ دن نہیں چلی۔ صرف 20 دن کے اندر ایوب خان نے اسکندر مرزا کو ہی موصول کر دیا اور خود صدر بن گئے۔ یہ سب اتنا اچانک کیسے ہو گیا؟ دیکھیں، بظاہر تو یہی لگتا ہے، لیکن ذرائع ایک امریکی سفیر کے خفیہ ٹیلی گرام کا حوالہ دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں کیا تھا؟ اس کے مطابق ایوب خان مارشل لاء لگنے سے کئی مہینے پہلے ہی CIA کا ڈائریکٹر سے پاکستان میں ایک آمریت کے امکان پر بات چیت کر رہے تھے۔ تو منصوبہ بندی پہلے سے چل رہی تھی۔ ایسا ہی لگتا ہے۔ تو عوام کا کیا رد عمل تھا؟ انہوں نے ایک فوجی بغاوت کو قبول کر لیا؟ حیرت انگیز طور پر شروع میں عوام نے اس انقلاب کا خیر مقدم کیا۔ لوگ اس وقت کی سیاسی افراتفری اور کرپشن سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ صحیح۔ ماخذ بتاتا ہے کہ مارشل لاء کے بعد ایک دم سے چیزیں ٹھیک ہونے لگی، ٹرینیں وقت پر چلنے لگیں، دفتروں میں کام ہونے لگا، ایک امید کا ماحول بن گیا۔ لیکن یہ امید شاید زیادہ دیر قائم نہیں رہی ہوگی۔ اقتدار اکثر بدل دیتا ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ جلد ہی ایوب خان نے خود کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی، جو ایک غیر معمولی قدم تھا۔ پھر انہوں نے جنرل موسیٰ خان کو آرمی چیف بنایا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا انتخاب قابلیت سے زیادہ وفاداری پر ہوا تھا۔ بالکل، اور یہ فیصلہ اتنا متنازع تھا کہ 6 سینئر جنرلوں نے اس پر احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ یہ فوج کے اندر میرٹ کے کلچر کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ اسی دور کو اشرائے ترقی بھی کہا جاتا ہے۔ تو کیا یہ صرف نام کی حد تک تھا یا واقعی کوئی ترقی ہوئی؟ نہیں، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ واقعی بڑے پیمانے پر صنعتی ترقی ہوئی، نئے ڈیم بنے، فیکٹریاں لگیں، اور معاشی شرح نمو بہت متاثر کن تھی۔ پاکستان کو ایشیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرتی معیشتوں میں شمار کیا جانے لگا۔ لیکن اس ترقی کی کوئی قیمت بھی تو ہوگی۔ جی، قیمت یہ تھی کہ دولت چند خاندانوں تک محدود ہو کر رہ گئی، جس سے امیر اور غریب کا فرق بڑھا، خاص طور پر مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان۔ اور ان سب منصوبوں کے لیے پیسے کہاں سے آ رہے تھے؟ کیا اسی وجہ سے پاکستان امریکہ کے اتنا قریب ہو گیا تھا؟ یقیناً، اس دور میں پاکستان امریکی کیمپ کا ایک اہم اتحادی تھا، اور اس کی سب سے بڑی علامت تھا پشاور کے قریب بڈبھیر میں قائم خفیہ امریکی فضائی اڈہ۔
جہاں سے وہ U-2 جاسوس طیارے اڑاتے تھے؟ جی، وہیں سے امریکہ کے U-2 طیارے سوویت یونین کی جاسوسی کے لیے اڑان بھرتے تھے۔ یہ تو بہت بڑا رسک تھا، مطلب سرد جنگ کے عروج پر ایک سپر پاور کو دوسری کے خلاف اڈا دینا۔ اور اس کا نتیجہ بھیانک نکلا۔ مئی 1960 میں پشاور سے اڑنے والا ایک U-2 طیارہ سوویت یونین نے مار گرایا۔ اوہ! یہ ایک عالمی بحران بن گیا۔ سوویت رہنما نکیتا خروشیو نے پاکستان کو براہ راست دھمکی دی اور کہا، حضرات آگ سے مت کھیلو، ہم نے پشاور کو اپنے نقشوں پر سرخ دائرے میں نشان زد کر دیا ہے۔ یہ تو پاکستان کے لیے بہت بڑی سبکی ہوگی۔ بہت بڑی۔ اس نے پاکستان کو عالمی سطح پر بہت مشکل میں ڈال دیا۔ کیا ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ طیارہ گرایا کیسے گیا؟ کوئی تفصیل؟ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے۔ ماخذ پاکستانی انٹیلیجنس کی ایک غیر مصدقہ رپورٹ کا ذکر کرتا ہے۔ اچھا؟ اس کے مطابق ہو سکتا ہے کہ اس امریکی اڈے پر کام کرنے والا ایک افغان باورچی دراصل KGB کا ایجنٹ تھا، اور شک یہ ہے کہ شاید اس نے طیارے کے کسی آلے میں کوئی گڑبڑ کی تھی جس کی وجہ سے وہ میزائل کی زد میں آ گیا۔ واقعی؟ یہ تو کسی جاسوسی فلم کی کہانی لگتی ہے۔ بالکل، اگرچہ یہ صرف ایک تھیوری ہے۔ اچھا، تو سوویت یونین کی دھمکی ایک طرف، لیکن دوسری طرف امریکہ سے ملنے والے پیٹنٹ ٹینکوں اور نئے سامان نے شاید ایک ایسا اعتماد بھی پیدا کر دیا تھا جس نے 1965 کی جنگ کی راہ ہموار کی۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا۔ 1965 تک آتے آتے کئی عوامل اکٹھے ہو گئے تھے۔ کشمیر پر مایوسی، رن آف کچھ میں اچھی کارکردگی، اور یہ تاثر کہ 1962 میں چین سے ہارنے کے بعد بھارتی فوج کا مورال پست ہے۔ بالکل، ان سب چیزوں نے مل کر پاکستان کے فوجی منصوبہ سازوں کو ایک جرأت مندانہ منصوبہ بنانے پر اکسایا۔ اور وہ منصوبہ تھا آپریشن جبرالٹر اور آپریشن گرینڈ سلیم۔ یہ کیا تھے؟ یہ ایک 2 حصوں والا منصوبہ تھا۔ پہلا آپریشن جبرالٹر، جس کا مقصد تھا کہ مسلح افراد کو لائن آف کنٹرول کے پار بھیج کر کشمیر میں بغاوت کو ہوا دی جائے، جو کہ ناکام ہو گیا۔ بری طرح ناکام ہوا۔ لیکن دوسرا حصہ آپریشن گرینڈ سلیم ایک بڑا فوجی عملہ تھا۔ اس کا مقصد تھا جموں کے قریب اخنور کے قصبے پر بجلی کسی تیزی سے قبضہ کرنا۔ اخنور ہی کیوں؟ اس کی کیا اسٹریٹجک اہمیت تھی؟ اخنور اس لیے کہ کشمیر کو ہندوستان سے ملانے والی مرکزی شاہراہ وہیں سے گزرتی تھی۔ یعنی اخنور پر قبضہ مطلب پوری بھارتی فوج کی سپلائی لائن کاٹ دینا۔ بالکل، یہ ایک ایسا حملہ ہو سکتا تھا جو جنگ کا رخ پہلے ہی دن بدل دیتا۔ تو پھر ہوا کیا؟ کیا یہ آپریشن کامیاب رہا؟ شروع میں یہ آپریشن حیران کن حد تک کامیاب رہا۔ پاکستانی فوج نے بھارتی دفاع کو چیر کر رکھ دیا اور تیزی سے اخنور کی طرف پیش قدمی کی۔ بھارتی فوج میں افراتفری پھیل چکی تھی اور اخنور تقریباً غیر محفوظ تھا۔ لگ رہا تھا کہ بس چند گھنٹوں کی بات ہے۔ جی، لیکن یہی کہانی میں ایک ایسا ڈرامائی اور متنازع موڑ آتا ہے جس پر آج تک بحث جاری ہے۔ تو سب کچھ منصوبے کے مطابق جا رہا تھا، پھر ایسا کیا ہوا کہ جیتی ہوئی بازی پلٹ گئی؟ عین اس وقت جب پاکستانی فوج فتح کے دہانے پر تھی، حملے کے کمانڈر میجر جنرل اختر حسین ملک کو اچانک کمانڈ سے ہٹا دیا گیا۔ کیا عین حملے کے بیچ میں؟ جی، اور ان کی جگہ جنرل یحییٰ خان کو نیا کمانڈر مقرر کر دیا گیا۔ یہ جنگ کا شاید سب سے فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اس تبدیلی میں کئی قیمتی گھنٹے ضائع ہو گئے اور پیش قدمی رک گئی۔ لیکن کمانڈ تبدیل کیوں کی گئی؟ اس کی کوئی وجہ؟ دیکھیں، سرکاری طور پر تو کوئی ٹھوس وجہ آج تک نہیں بتائی گئی، لیکن اس تاخیر نے ہندوستان کو سنبھلنے کا انمول وقت دے دیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یحییٰ خان نے آ کر جنرل ملک کے منصوبے کو بھی بدل دیا، جس سے حملے کا سارا مومنٹم ختم ہو گیا۔ اور اسی کا فائدہ اٹھا کر ہندوستان نے لاہور پر حملہ کر دیا؟ جی، دباؤ کم کرنے کے لیے انہوں نے لاہور اور سیالکوٹ کے محاذ کھول دیے۔ اس بارے میں سب سے اہم ثبوت شاید جنرل اختر ملک کا وہ خط ہے جس کا ذکر ذرائع میں ملتا ہے۔ جی، وہ ایک غیر مطبوع خط ہے جو انہوں نے بعد میں اپنے بھائی کو لکھا۔ اس خط میں وہ اس کمانڈ کی تبدیلی کے لیے غداری جیسا سنگین لفظ استعمال کرتے ہیں۔ غداری؟ جی، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر انہیں نہ ہٹایا جاتا تو اخنور اسی شام پاکستان کے قبضے میں ہوتا اور جنگ کا نتیجہ بالکل مختلف ہوتا۔ وہ لکھتے ہیں کہ یحییٰ خان نے فتح کا صحرا اپنے سر باندھنے کے لیے سب کیا، لیکن اس نے جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ اور پھر جنگ کا انجام کیا ہوا؟ جنگ بالآخر کسی واضح نتیجے کے بغیر تعطل پر ختم ہوئی۔ تاشقند میں ایک معاہدہ ہوا،
لیکن پاکستانی عوام، جنہیں سرکاری میڈیا مسلسل فتح کی خبریں سنا رہا تھا، سخت مایوس ہوئی۔ انہیں لگا کہ جیتی ہوئی جنگ میز پر ہار دی گئی ہے۔ اور اسی مایوسی نے ایوب خان کے زوال کی بنیاد رکھی۔ بالکل، اور جنگ کا ایک اور بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کو احساس ہوا کہ وہ کتنے غیر محفوظ اور اکیلے تھے، جس سے ان میں علیحدگی کے جذبات کو مزید تقویت ملی۔ تو آج ہم نے ایوب خان کے دور کا ایک تفصیلی جائزہ لیا، ان کے اقتدار میں آنے سے لے کر عشرۂ ترقی اور پھر 1965 کی جنگ کے وہ فیصلے جنہوں نے پاکستان کی تاریخ پر گہرے نقوش چھوڑے۔ جی، ماخذ ایوب خان کے دور کا اختتام ان الفاظ میں کرتا ہے کہ وہ ایک مہذب انسان تھے جو اقتدار کی چمک دمک کی وجہ سے پستی کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے چاپلوسی کو وفاداری سمجھا اور حقیقت سے اپنا رابطہ کھو بیٹھے۔ یہ واقعی ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا نقطہ ہے۔ بالکل، کہ جب کوئی رہنما صرف اپنے وفادار لوگوں کی سننا شروع کر دے اور تنقید کو دشمنی سمجھنے لگے تو کیا اس کا زوال ناگزیر نہیں ہو جاتا؟ تاریخ ہمیشہ یہی سکھاتی ہے۔ تو آج ہم پاکستان کی تاریخ کے ایک ایسے دور کی بات کریں گے جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں، یعنی جنرل ضیاء الحق کا 11 سالہ دور۔ بالکل، اور یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں سیاست ہے، مذہب ہے، عالمی طاقتوں کی شطرنج اور آخر میں ایک بہت ہی پراسرار موت بھی شامل ہے۔ صحیح، اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ 1977 سے 1988 تک کے واقعات کا ایک آپ کہیں کہ تفصیلی جائزہ پیش کرتے ہیں۔ جی، اور ہمارا مقصد صرف واقعات دہرانا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان فیصلوں کے پیچھے سوچ کیا تھی اور ان کے نتیجے میں پاکستان ہمیشہ کے لیے کیسے بدل گیا۔ اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے ایک ایسے فیصلے سے جو ان کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ وہ اپنے سیاسی قد و کاٹ پر کچھ زیادہ ہی پر اعتماد تھے، اتنا کہ انہوں نے وقت سے 1 سال پہلے ہی انتخابات کا اعلان کر دیا۔ بظاہر تو یہ ایک ماسٹر سٹروک لگ رہا تھا۔ تو پھر یہ 1977 کے انتخابات بھٹو کی توقعات کے بالکل برعکس ایک ڈراونا خواب کیسے بن گئے؟ آخر گڑبڑ کہاں ہوئی؟ دیکھیں، گڑبڑ کئی محاذوں پر ہوئی۔ سب سے پہلے تو بھٹو نے اپنے مخالفین کی طاقت کا بالکل غلط اندازہ لگایا۔ اچھا؟ جی، پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں 9 بڑی سیاسی جماعتیں، جن میں دائیں بازو کی جماعت اسلامی سے لے کر بائیں بازو کی عوامی نیشنل پارٹی تک شامل تھیں، وہ سب متحد ہو گئی۔ اپنے تمام اختلافات بلا کر؟ بالکل، پاکستان نیشنل الائنس یعنی PNA کے نام سے۔ یہ ایک بالکل ہی غیر متوقع اتحاد تھا۔ یعنی نظریاتی دشمن صرف بھٹو کو ہرانے کے لیے ایک ساتھ آ گئے۔ لیکن کیا صرف اتحاد کافی تھا؟ عوام میں بھی تو کوئی بے چینی ہوگی؟ شدید بے چینی تھی۔ بھٹو کی قومیانے کی پالیسیوں نے صنعت کاروں اور تاجروں کو بہت ناراض کر دیا تھا۔ مزدور یونینز، جنہیں وہ اپنا حمایتی سمجھتے تھے، وہ بھی خوش نہیں تھیں۔ مہاجر آبادی، چھوٹے دکاندار، یہاں تک کہ نجی تعلیمی اداروں کے مالکان، معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ حکومت سے نالاں تھا۔ PNA نے بس اس غصے کو ایک پلیٹ فارم دے دیا۔ اور پھر انہوں نے مذہب کا کارڈ کھیلا، نظام مصطفیٰ کا نعرہ۔ اس نے تو جیسے تحریک میں ایک نئی جان ڈال دی۔ جی، اور یہ بھٹو کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ انہوں نے اس کا جواب دینے کی کوشش بھی کی۔ کیسے؟ بھٹو نے اس نعرے کی مقبولیت کو شاید ٹھیک سے سمجھا نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نعرہ عوام میں مقبول ہو رہا ہے تو انہوں نے بھی اسلامی رنگ اپنانے کی کوشش کی۔ اچھا، جیسے شراب، جوئے اور گھڑ دوڑ پر پابندی لگا دی، جمعہ کی چھٹی کا اعلان کر دیا۔ لیکن یہ اقدامات بہت دیر سے اٹھائے گئے اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ غیر مخلصانہ لگے۔ صحیح، ایسا لگا کہ وہ سیاسی دباؤ میں آ کر یہ سب کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور جب انتخابات کے نتیجے آئے تو گویا آگ ہی لگ گئی۔ 200 میں سے 155 نشستیں 155 جی، بھٹو کی پارٹی نے جیت لیں۔ اپوزیشن نے اسے کھلی دھاندلی قرار دیا اور ملک گیر احتجاج شروع ہو گیا۔ یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ جو ذرائع میں سامنے آتا ہے وہ یہ کہ بھٹو مبینہ طور پر ایک نیا صدارتی آئین لانا چاہتے تھے۔ جی، جس کے لیے انہیں 2/3 اکثریت کی ضرورت تھی۔ شاید اسی لیے اتنی بڑی جیت حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ بالکل، یہ امکان ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں بدلنا چاہتے تھے، جس سے تمام اختیارات ظاہر ہے ان کے پاس آ جاتے۔ لیکن اس مبینہ منصوبے کی قیمت بہت بھاری پڑی۔
سڑکوں پر تشدد شروع ہو گیا، اور جب حالات پولیس کے قابو سے باہر ہوئے تو بھٹو نے فوج کو طلب کر لیا۔ جی، جس کی کمان جنرل ضیاء الحق کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن فوج اس بار مکمل طور پر وفادار ثابت نہیں ہوئی۔ نہیں، اور یہ بھٹو کے لیے سب سے بڑا دھچکا تھا۔ لاہور میں 3 بریگیڈیئرز نے اپنے ہی نہتے شہریوں پر گولی چلانے کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا۔ اوہ! یہ فوج کے اندر بغاوت کی پہلی واضح علامت تھی، اور اس نے بھٹو کی پوزیشن کو بہت بہت کمزور کر دیا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب وہ صرف فوج پر انحصار نہیں کر سکتے۔ اور پھر 5 جولائی 1977 کی رات آئی، آپریشن فیئر پلے۔ جنرل ضیاء نے مارشل لا نافذ کیا اور بھٹو حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ لیکن یہاں ہمیشہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے، کیا اس کہانی میں کوئی بین الاقوامی کردار بھی تھا، خاص طور پر امریکہ کا؟ یہ ایک بہت متنازع موضوع ہے، اور دستاویز اس پر دونوں طرف کے دلائل پیش کرتی ہے۔ بھٹو کے حامیوں کا تو پختہ یقین تھا کہ یہ سب امریکہ نے کروایا۔ کیوں؟ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی وجہ سے۔ وہ اس سے سخت نالاں تھے۔ خود بھٹو نے اپنی یادداشتوں میں لکھا کہ امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے یہ پروگرام بند نہ کیا تو انہیں ایک خوفناک مثال بنا دیا جائے گا۔ ایک منٹ، یہ امریکی سازش والی بات ہمیشہ سامنے آتی ہے، لیکن کیا یہ بھٹو کے لیے اپنی سیاسی غلطیوں سے توجہ ہٹانے کا ایک آسان بہانہ نہیں تھا؟ آپ کی بات درست ہے۔ دستاویز میں بھٹو کے ایک قریبی ساتھی رفیع رضا کا حوالہ بھی ہے، جو کسنجر کی اس مبینہ دھمکی کی تردید کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا تضاد؟ سب سے بڑا تضاد تو یہ ہے کہ اگر امریکہ نے ضیاء کے ذریعے بھٹو کو نیوکلیئر پروگرام روکنے کے لیے ہٹوایا تھا، تو ضیاء نے اقتدار میں آ کر اس پروگرام کو روکا کیوں نہیں، بلکہ اسے تو اور تیز کر دیا؟ یہ تو واقعی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ذرائع میں ایک جاسوسی فلم جیسے واقعے کا بھی ذکر ہے، ایک فون کال جسے پاکستانی انٹیلیجنس نے ریکارڈ کر لیا تھا۔ جی، یہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ امریکی کونسل جنرل نے ایک غیر محفوظ لائن پر کہا، "My source tells me the party is over." میرے ذرائع کے مطابق پارٹی ختم ہو گئی ہے۔ بالکل۔ بھٹو نے اس ٹیپ کو قومی اسمبلی میں لہرا کر امریکی سازش کا ثبوت قرار دیا۔ یہ تو کسی فلم کا سین لگتا ہے۔ امریکی سفارت خانے کا رد عمل کیا تھا جب بھٹو نے یہ فون کال اسمبلی میں پیش کی؟ یہ تو ایک بہت بڑا سفارتی سکینڈل رہا ہوگا۔ اس پر سفارتی سطح پر بہت ہلچل مچی، لیکن امریکیوں نے اسے معمولی بات چیت قرار دے کر مسترد کر دیا۔ بہرحال، چاہے بیرونی ہاتھ تھا یا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ بھٹو کی اپنی غلطیوں نے ضیاء کے لیے راستہ ہموار کر دیا تھا۔ اور ضیاء الحق کا کردار بھی بڑا دلچسپ ہے۔ بھٹو نے خود انہیں آرمی چیف بنایا تھا، اور انہیں منکی جنرل کہتے تھے، مطلب انہیں کم ذہین سمجھتے تھے۔ کمال کی بات یہی ہے، دستاویز ضیاء کو ایک انتہائی شاطر اور عملیت پسند شخص کے طور پر پیش کرتی ہے۔ وہ بھٹو کے سامنے مکمل وفاداری کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اچھا۔ ایک واقعہ ہے کہ جب بھٹو ملتان کے دورے پر تھے تو ضیاء مکمل فوجی وردی میں اس کمرے کے باہر پہرا دیتے رہے جہاں بھٹو اپنی پارٹی کے لوگوں سے مل رہے تھے۔ ناقابل یقین۔ جب بھٹو نے باہر آ کر وجہ پوچھی تو ضیاء نے کہا، "جناب، میں اپنے لیڈر کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ یعنی وہ وفاداری کا ایسا مظاہرہ کر رہے تھے کہ کسی کو شبہ تک نہ ہو۔ اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے فوج جیسی طاقتور تنظیم کو کیسے قابو میں رکھا؟ یہ انہوں نے بڑی ذہانت سے کیا۔ انہوں نے آتے ہی بڑے پیمانے پر جرنیلوں کو ریٹائر نہیں کیا، جس سے بغاوت کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ اس کے بجائے انہوں نے فوج کے اعصابی مراکز یعنی ملٹری انٹیلیجنس (MI) اور انٹر سروسز انٹیلیجنس (ISI) جیسے کلیدی عہدوں پر اپنے انتہائی وفادار افسران کو تعینات کیا۔ اچھا، یعنی فوج کی آنکھوں اور کانوں پر قبضہ کر لیا۔ بالکل، اس طرح انہوں نے کسی بھی ممکنہ بغاوت کو پنپنے سے پہلے ہی کچلنے کی صلاحیت حاصل کر لی۔ یعنی انہوں نے طاقت کے مراکز پر اپنے لوگ بٹھا دیے۔ یہ تو کلاسک ڈکٹیٹرشپ 101 ہے۔ لیکن صرف فوج کو کنٹرول کرنا کافی نہیں تھا۔ انہیں عوام کی حمایت کے لیے انہوں نے PNA کا آزمودہ نعرہ استعمال کیا، اسلام۔ جی، انہوں نے PNA کی تحریک سے یہ سبق سیکھا تھا کہ اسلام کا نعرہ عوام میں بہت مقبولیت رکھتا ہے، تو انہوں نے اپنے اقتدار کو قانونی اور اخلاقی جواز دینے کے لیے اسلامائزیشن کا ایک جامع منصوبہ شروع کیا۔ اس منصوبے کی عملی شکل کیا تھی؟
دستاویز کے مطابق اس کا زیادہ زور تعزیری اور قانونی پہلوؤں پر تھا۔ اسلامی سزاؤں کا نفاذ کیا گیا، حدود آرڈیننس لایا گیا اور وفاقی شرعی عدالتیں قائم کی گئیں۔ زکوٰۃ کا قانون بھی تو اسی دور میں آیا تھا۔ جی، زکوٰۃ کی لازمی کٹوتی کا قانون بنایا گیا، جس پر شیعہ برادری نے اسلام آباد میں ایک بہت بڑا اور کامیاب احتجاج کیا، جس کے بعد حکومت کو انہیں اس قانون سے مستثنی قرار دینا پڑا۔ تو اس اسلامائزیشن کا عملی نتیجہ کیا نکلا؟ معاشرے میں کیا تبدیلی آئی؟ اس کے دو بہت گہرے اور دیرپا اثرات ہوئے۔ پہلا، معاشرے میں فرقہ واریت کی جڑیں بہت گہری ہو گئی۔ وہ کیسے؟ ریاست نے سرکاری سطح پر اسلام کے ایک خاص مکتب فکر یعنی دیوبندی مکتب فکر کو فروغ دیا، جو کہ عوام کی اکثریت کی صوفی اور بریلوی روایات سے مختلف تھا۔ اس سے شیعہ سنی تناؤ میں شدید اضافہ ہوا اور اسی دور میں فرقہ وارانہ اور عسکریت پسند تنظیموں کی بنیاد پڑی، جن کا سامنا پاکستان آج تک کر رہا ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا بڑا اثر فوج پر پڑا۔ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ ضیاء نے فوج کو ایک جنگی مشین سے ایک نظریاتی قلعے میں تبدیل کر دیا؟ یہ بالکل درست تجزیہ ہے۔ دوسرا بڑا اثر فوج کے اپنے کردار و ساخت پر پڑا۔ پیشہ ورانہ مہارت اور میرٹ کی جگہ ظاہری مذہبیت نے لے لی۔ مطلب؟ افسران کے انتخاب اور ترقیوں کے جو امتحانات ہوتے تھے، ان میں سیکولر جنرل نالج کے سوالات کم کر کے اسلامیات کے سوالات بڑھا دیے گئے۔ فوج کو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا محافظ قرار دیا گیا، جس نے ادارے کی پیشہ ورانہ ساخت کو بری طرح متاثر کیا۔ تو ایک طرف ضیاء اندرونی طور پر ملک کو اسلامی خطوط پر استوار کر رہے تھے، لیکن عالمی سطح پر وہ تقریباً تنہا تھے، ایک بین الاقوامی اچھوت سمجھے جاتے تھے۔ پھر اچانک سرحد پار ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ضیاء کو ایک عالمی کھلاڑی بنا دیا، افغانستان پر سوویت حملہ۔ دسمبر 1969 کا یہ واقعہ ضیاء کے لیے ایک سنڈریلا سٹوری ثابت ہوا۔ وہ راتوں رات سر جنگ میں امریکہ کے سب سے اہم اتحادی بن گئے۔ پاکستان ایک فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا۔ جی، اور ضیاء نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے امریکہ سے اپنی شرائط پر معاملہ کیا۔ وہ مونگ پھلی والی بات بھی تو اسی دور کی ہے۔ جی ہاں، جب امریکی صدر جمی کارٹر نے $400 ملین کی امداد کی پیشکش کی تو ضیاء نے اسے پینٹس یعنی مونگ پھلی کہہ کر حقارت سے مسترد کر دیا۔ اچھا۔ بعد میں جب ریگن انتظامیہ آئیں تو انہوں نے ان سے $3.2 بلین کا بڑا اقتصادی اور فوجی امداد کا پیکج حاصل کیا، جس میں جدید F-16 لڑاکا طیارے بھی شامل تھے۔ اور اس جنگ میں ISI کا کردار بھی اسی دور میں بہت بڑھ گیا۔ ضیاء نے یہ شرط رکھی کہ افغان مجاہدین کو تمام تر امریکی اور سعودی امداد اور ہتھیار پاکستان کی ISI کے ذریعے ہی دیے جائیں گے۔ اس ایک فیصلے نے ISI کو بے پناہ طاقت، وسائل اور عالمی اثر رسوخ دے دیا۔ ISI نے نہ صرف لاکھوں افغان مہاجرین کو سنبھالا بلکہ مجاہدین کی تربیت اور انہیں مسلح کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ اس دوران ISI کے سربراہ جنرل اختر عبد الرحمن ضیاء کے بعد ملک کی دوسری طاقتور ترین شخصیت بن کر ابھرے۔ ضیاء کا دور جس ڈرامائی انداز میں شروع ہوا تھا، اس کا اختتام اس سے بھی زیادہ ڈرامائی اور پراسرار تھا۔ 17 اگست 1988 بہاولپور کے قریب ان کے C-130 طیارے کا حادثہ۔ بالکل، اور یہ آج بھی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سازشی تھیوریز میں سے ایک ہے۔ اس طیارے میں صرف ضیاء نہیں تھے بلکہ پاکستان کی تقریباً پوری اعلیٰ فوجی قیادت بشمول جنرل اختر عبد الرحمن، امریکی سفیر آرنلڈ رافل اور ایک امریکی بریگیڈیئر جنرل بھی سوار تھے۔ سب ایک ہی جہاز میں؟ جی، ٹیک آف کے چند منٹ بعد ہی طیارہ ہوا میں عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہوا زمین پر آ گرا اور تمام 31 افراد ہلاک ہو گئے۔ حادثے کی وجہ کیا بتائی گئی؟ ذرائع اس پراسرار واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہی تو سب سے پراسرار بات ہے۔ پاکستانی فضائیہ اور امریکی ایئر فورس کی تحقیقاتی ٹیموں نے اپنی رپورٹس میں واضح طور پر تخریب کاری یعنی سیبوٹاج کو سب سے ممکنہ وجہ قرار دیا۔ لیکن پھر بھی سرکاری طور پر تکنیکی خرابی کہا گیا؟ جی، دونوں ممالک کی حکومتوں نے یہی بیانیہ اپنایا اور معاملے کو دبا دیا۔ شواہد کا کیا ہوا؟ کیا کوئی ثبوت نہیں ملا؟ بلیک باکس؟ بہت سے شواہد پراسرار طور پر غائب کر دیے گئے۔ طیارے کا بلیک باکس، جو کہ سب سے اہم ثبوت ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں ملا۔ ہلاک ہونے والوں کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا گیا تاکہ موت کی وجہ معلوم ہو سکے۔
اچھا، یہاں تک کہ امریکی تحقیقاتی ادارے FBI کو بھی جائے حادثہ سے دور رکھا گیا؟ جی، یہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ سچ کو جان بوجھ کر چھپایا جا رہا تھا۔ تو شک کس پر کیا جاتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے اس کے پیچھے؟ دستاویز میں کئی امکانات کا ذکر ہے۔ سوویت یونین کی خفیہ ایجنسی KGB، جو افغانستان میں اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتی تھی، بھارت، جو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام سے پریشان تھا، یا پھر خود پاکستانی فوج کے اندر کے کچھ عناصر، جنہوں نے شاید امریکہ کو اعتماد میں لے کر یہ کارروائی کی؟ یہ بھی ایک تھیوری ہے۔ ایک اندرونی ISI رپورٹ کا بھی حوالہ ہے جس میں ایک بہت ہی پیچیدہ سازشی منصوبہ بیان کیا گیا ہے۔ جی، اس رپورٹ کے مطابق ایک شیعہ پائلٹ کو اپنے مسلک کے لوگوں پر ہونے والے مبینہ ظلم کا بدلہ لینے کے لیے اکسایا گیا اور طیارے میں کسی طرح اعصابی گیس یعنی نرو گیس چھوڑی گئی جس نے پائلٹس کو بے بس کر دیا۔ لیکن اس رپورٹ کا کیا بنا؟ اس رپورٹ کے حتمی حصوں کو بھی مبینہ طور پر دبا دیا گیا اور وہ کبھی منظر عام پر نہیں لائے گئے۔ یہ آج تک پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے۔ تو اس سب کے خلاصے کیا ہیں؟ 11 سال بعد جب ضیاء کا دور ختم ہوا تو وہ پاکستان کو کہاں چھوڑ کر گئے؟ دستاویز انہیں ایک بہت ہی پیچیدہ اور غیر معمولی حکمران کے طور پر پیش کرتی ہے۔ ایک طرف انہوں نے خارجہ پالیسی اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو بڑی مہارت سے آگے بڑھایا، افغانستان میں سوویت یونین کو شکست دینے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ایک شاطر حکمت عملی کے ماہر تھے۔ لیکن دوسری طرف ان کی اندرونی پالیسیوں کا ورثہ بہت تاریک ہے۔ بالکل، ان کی اسلامائزیشن کی پالیسیوں نے معاشرے کو فرقہ واریت اور مذہبی انتہا پسندی کی ایک ایسی آگ میں دھکیل دیا جس کے شعلے آج بھی بلند ہو رہے ہیں۔ اور فوج کو نظریاتی بنانا؟ جی، فوج کو نظریاتی بنانا اور سیاسی عمل میں مذہب کا استعمال، یہ وہ میراث ہے جس نے پاکستان کے سماجی اور سیاسی ڈھانچے کو گہرا نقصان پہنچایا۔ آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کا ایک نکتہ۔ دستاویز واضح کرتی ہے کہ افغانستان سے سوویت یونین کے نکلنے کے بعد امریکہ کی دلچسپی اس خطے سے ختم ہو گئی۔ اس نے مجاہدین، مہاجرین اور پاکستان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عالمی طاقتیں اپنے قلیل مدتی مقاصد کے بجائے خطے کے طویل مدتی استحکام کو ترجیح دیتی تو کیا آج اس خطے کی تاریخ اور حالات مختلف ہو سکتے تھے؟ آج ہم پاکستان کی تاریخ کے ایک ایسے دور کی بات کریں گے جو امیدوں، مایوسیوں اور اقتدار کی ایسی شدید کشمکش سے بھرا تھا کہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ جی بالکل۔ یہ 1988 میں جنرل ضیاء الحق کی موت سے لے کر 1999 کے آخر تک کا عشرہ ہے، جسے اکثر جمہوریت کی واپسی کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ اور واپسی بھی ایسی کہ بار بار پٹری سے اترتی رہی۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس دہائی میں اقتدار کی یہ جنگ اصل میں تھی کیا؟ وہ کون سے اہم موڑ تھے جنہوں نے پاکستان کی سمت ہی بدل دی؟ اور سب سے اہم کہ سویلین اور عسکری قیادت کے درمیان یہ جو بداعتمادی تھی، اس نے ملک پر کیا اثر ڈالا؟ تو چلیں کہانی کو بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ اگست 1988 جنرل ضیاء کا طیارہ گرتا ہے اور ملک میں ایک دم سے ایک سیاسی خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس وقت جو آرمی چیف تھے جنرل مرزا اسلم بیگ، انہوں نے مارشل لا لگانے کے بجائے انتخابات کا اعلان کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا لمحہ تھا نا؟ بالکل، ایک نئے دور کا آغاز تھا، اور ان انتخابات میں سب سے مضبوط امیدوار ظاہر ہے بے نظیر بھٹو تھیں۔ جی، ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی، جو 11 سال کی جلاوطنی اور جدوجہد کے بعد واپس آئی تھیں۔ لیکن دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پر فوج اور ISI، ایک نوجوان اور اتنی مقبول خاتون رہنما کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ تحفظات صرف ان کے خاتون ہونے کی وجہ سے تھے یا بھٹو کی بیٹی ہونے کی وجہ سے؟ دونوں باتیں تھیں۔ ایک تو یہ خوف تھا کہ شاید وہ اپنے والد کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا بدلہ لیں گی۔ اچھا۔ اور دوسرا، جو شاید زیادہ اہم تھا، کہ وہ افغانستان کے معاملے پر فوج کی پالیسی سے اتفاق نہیں کریں گی۔ صحیح۔ جہاں اس وقت سوویت یونین کے خلاف جہاد بالکل آخری مراحل میں تھا۔ بالکل۔ تو ان کا راستہ روکنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ اور یہیں سے سیاسی انجینئرنگ کا وہ باب شروع ہوا جس کے اثرات شاید آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ جی، ISI کے اس وقت کے سربراہ تھے لیفٹیننٹ جنرل حمید گل۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں مختلف دائیں بازو کی جماعتوں کا ایک اتحاد بنایا۔ اسلامی جمہوری اتحاد یعنی IJI۔ جی، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ جنرل گل نے
بعد میں فخریہ انداز میں یہ کہا بھی تھا کہ ہم جلال آباد تو فتح نہ کر سکے لیکن پنجاب بچا لیا۔ مطلب یہ صرف ایک الیکشن نہیں تھا بلکہ ایک پوری حکمت عملی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ بالکل، اور اسی اتحاد کے چہرے کے طور پر ایک نیا نام قومی سیاست میں ابھر کر سامنے آیا۔ میاں نواز شریف۔ جی، میاں نواز شریف۔ وہ ایک صنعت کار خاندان سے تھے اور اس سے پہلے قومی سطح پر اتنے نمایاں نہیں تھے۔ ان کی سیاست میں آمد کی کہانی بھی تو بہت دلچسپ ہے۔ بہت دلچسپ۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ پنجاب کے گورنر جنرل غلام جیلانی خان نے انہیں سیاست میں متعارف کروایا۔ ہوا کچھ یوں کہ جنرل جیلانی جب اپنا گھر بنوا رہے تھے تو نواز شریف کے والد نے اس کی تعمیر کی نگرانی کی۔ گورنر ان کے چھوٹے بیٹے شہباز شریف سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہیں وزیر خزانہ بنانا چاہا۔ اچھا۔ لیکن میاں صاحب نے کہا کہ شہباز تو کاروبار کے لیے ضروری ہے، آپ بڑے بیٹے نواز شریف کو موقع دے دیں جو اس وقت صرف تعلقات عامہ کا کام دیکھتے تھے۔ یہ تو حیران کن بات ہے، یعنی پاکستان کے مستقبل کے وزیر اعظم کی سیاست میں انٹری ایک اتفاق کا نتیجہ تھی، کسی سیاسی جدوجہد کا نہیں۔ بڑی حد تک یہی حقیقت ہے۔ بہرحال تمام تر مخالفت کے باوجود بے نظیر بھٹو الیکشن جیت گئی۔ لیکن وزیر اعظم تو بن گئیں، پر اقتدار انہیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا گیا۔ بالکل نہیں، انہیں کئی شرائط ماننی پڑی۔ فوج کو یقین دہانی کرانی پڑی کہ وہ ملک کے نیوکلیئر پروگرام، افغان پالیسی اور فوج کے بجٹ اور تقرریوں میں مداخلت نہیں کریں گی۔ تو پھر اقتدار کا مرکز کون تھا؟ اقتدار ایک تکون یعنی ٹرائیکا میں تقسیم ہو گیا تھا۔ صدر غلام اسحاق خان، آرمی چیف جنرل بیگ اور وزیر اعظم بے نظیر۔ اور بے نظیر اس میں سب سے کمزور تھیں، ہے نا؟ سب سے کمزور، کیونکہ صدر کے پاس 8ویں ترمیم کا اختیار تھا اور آرمی چیف کے پاس فوج کی طاقت۔ صحیح۔ بے نظیر کے پاس صرف عوامی مینڈیٹ تھا جو اس وقت کافی نہیں تھا۔ ذرائع تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جنرل بیگ جب بھی ان سے ملتے تو سر پر ٹوپی نہیں پہنتے تھے تاکہ انہیں باقاعدہ سلیوٹ نہ کرنا پڑے۔ یہ تو طاقت کے عدم توازن کی ایک کھلی علامت تھی۔ بالکل، اور سیاسی محاذ پر نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ان کے لیے ایک مستقل چیلنج بنے رہے۔ جی، اور ساتھ ہی ISI کی طرف سے آپریشن مڈ نائٹ جیکلز جیسی کوششیں بھی ہو رہی تھیں۔ جی ہاں، اور پھر ان کے شوہر آصف علی زرداری پر کرپشن کے الزامات نے حکومت کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا۔ بالآخر اگست 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے فوج کی حمایت سے ان کی حکومت برطرف کر دی۔ اور وجہ وہی پرانے الزامات، بدعنوانی اور بد انتظامی۔ یہ ایک پیٹرن تھا جو بار بار دہرایا جانا تھا۔ تو بے نظیر کی حکومت ختم ہوئی اور 1990 میں نئے انتخابات ہوئے جن کی شفافیت پر بھی بہت سوالات ہیں۔ بالکل، ذرائع کے مطابق ISI نے مہران بینک کے ذریعے IGI کی انتخابی مہم کے لیے تقریباً 14 کروڑ روپے تقسیم کیے۔ 14 کروڑ روپے؟ جی، اس منظم فتح کے بعد نواز شریف واضح اکثریت سے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ان کے دور میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بھی ایک بڑی تبدیلی آئی۔ جی، پریسلر ترمیم کی وجہ سے 1 اکتوبر 1990 کو پاکستان پر امریکی فوجی اور اقتصادی امداد معطل کر دی گئی۔ یہ پریسلر ترمیم کیا تھی؟ ذرا مختصراً بتا دیں۔ یہ ایک امریکی قانون تھا جو کسی بھی ایسے ملک کو امداد دینے سے روکتا تھا جو ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہو، اور امریکہ کو شبہ تھا کہ پاکستان کا پروگرام صرف پرامن مقاصد کے لیے نہیں ہے۔ اچھا۔ پاکستان میں اس پر شدید رد عمل آیا۔ یہ احساس گہرا ہوا کہ سوویت یونین کے افغانستان سے نکل جانے کے بعد امریکہ نے پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اور اندرونی طور پر حکومت کو کن مسائل کا سامنا تھا؟ سب سے بڑی مثال تو پنجاب میں کوآپریٹو بینکوں کا اسکینڈل تھا۔ ہزاروں لوگ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی سے محروم ہو گئے۔ دوسری طرف سندھ میں تشدد بڑھ رہا تھا اور نئے آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کے ساتھ بھی وزیر اعظم کے تعلقات شروع سے ہی کشیدہ تھے۔ اور پھر جنرل جنجوعہ کی جنوری 1993 میں اچانک موت نے جی، دل کا دورہ پڑنے سے اس نے سیاسی منظرنامے کو بالکل بدل دیا۔ کیسے؟ نواز شریف اپنی پسند کا آرمی چیف لگانا چاہتے تھے، لیکن صدر اسحاق خان نے ان کی خواہش کے برعکس لیفٹیننٹ جنرل عبد الوحید کاکڑ کو آرمی چیف بنا دیا۔
اور یہیں سے صدر اور وزیر اعظم کے درمیان وہ جنگ شروع ہوئی جس کا نتیجہ اپریل 1993 میں حکومت کی برطرفی کی صورت میں نکلا۔ جی، سپریم کورٹ نے حکومت بحال تو کر دی، لیکن سیاسی بحران اتنا گہرا ہو چکا تھا کہ کوئی بھی کام کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تو ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ نے امپائر کا کردار ادا کیا، بالکل، جنرل کاکڑ نے مداخلت کرتے ہوئے دونوں کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ اور میدان ایک بار پھر بے نظیر بھٹو کے لیے کھلا تھا۔ جی، 1993 میں وہ ایک بار پھر اقتدار میں آئیں، اور اس بار تو صدر بھی ان کی اپنی پارٹی کے تھے، فاروق لغاری۔ تو کیا اس بار حکومت اپنی مدت پوری کر پائی؟ نہیں، بلکہ حالات مزید پیچیدہ ہو گئے۔ کرپشن کے الزامات پہلے سے زیادہ سنگین تھے، اور ان کے شوہر کو مسٹر 10% کا لقب دیا جانے لگا۔ ملک میں فرقہ وارانہ اور نسلی دہشت گردی عروج پر تھی، اور اسی دوران افغانستان میں طالبان کا ظہور ہوا، جنہیں پاکستان کے وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ اور اسی دور میں فوج کے اندر سے بھی ایک بہت بڑی اور خطرناک سازش سامنے آئی تھی۔ جی، 1994 میں ملٹری انٹیلیجنس نے میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی کی قیادت میں چند فوجی افسران کی ایک سازش بے نقاب کی، جو ملک میں ایک سنی مذہبی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے۔ ایک مذہبی ریاست؟ مطلب ان کا منصوبہ کیا تھا؟ ان کا منصوبہ تھا کہ GHQ میں پروموشن بورڈ کے اجلاس کے دوران تمام جرنیلوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطرہ صرف سیاستدانوں سے نہیں تھا، بلکہ اداروں کے اندر بھی گہری دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ بالکل، اس واقعے نے فوج کے اندر بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی کے خطرات کو واضح کر دیا۔ اور اس بار بھی بے نظیر حکومت کا ٹکراؤ اداروں سے ہوا۔ جی، پہلے ججوں کی تقرریوں پر چیف جسٹس سجاد علی شاہ سے شدید اختلافات ہوئے، اور پھر اپنے ہی لگائے ہوئے صدر فاروق لغاری سے بھی تعلقات خراب ہو گئے۔ اور کشیدگی میں آگ اس وقت لگی جب سپٹمبر 1996 میں ان کے بھائی مرتضی بھٹو کراچی میں ایک متنازع پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ جی، اور بالآخر نومبر 1996 میں صدر لغاری نے فوج کی حمایت سے ان کی حکومت کو بھی برطرف کر دیا۔ یہ مسلسل چوتھی سویلین حکومت تھی جو اپنی آئینی مدت پوری نہ کر سکی۔ جی ہاں۔ تو 1997 میں ایک بار پھر انتخابات ہوئے، اور اس بار نواز شریف کو بھاری اکثریت ملی۔ ہیوی مینڈیٹ کا نام دیا گیا اسے۔ جی، تو سوچ یہی ہوگی کہ اس بار وہ مکمل کنٹرول میں ہوں گے۔ اور انہوں نے آتے ہی آئین میں 13ویں ترمیم کے ذریعے صدر کے حکومت برطرف کرنے کے اختیارات ختم کر دیے۔ یعنی وہ تمام اختیارات اپنی ذات میں مرکوز کرنا شروع ہو گئے تھے۔ بالکل، پہلے انہوں نے عدلیہ کے ساتھ محاذ آرائی کی، جس کا نتیجہ سپریم کورٹ پر ان کی جماعت کے حامیوں کے حملے کی صورت میں نکلا۔ سپریم کورٹ پر حملہ، وہ بھی حکومتی وزراء کی قیادت میں؟ یہ تو ایک ایسی سرخ لکیر عبور کرنے کے مترادف تھا جو پہلے کبھی نہیں کیا گیا تھا۔ بلا شبہ، اور اس بحران کا نتیجہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ اور صدر فاروق لغاری دونوں کے استعفوں کی صورت میں نکلا۔ اس کے بعد مئی 1998 کا وہ تاریخی لمحہ آیا جب بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے بھی ایٹمی دھماکے کیے۔ اس وقت عالمی دباؤ تو بے تحاشا تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ امریکی صدر بل کلنٹن نے انہیں 5 بار فون کیا اور بھاری امداد کی پیشکش بھی کی۔ لیکن عوامی دباؤ بہت زیادہ تھا، ہے نا؟ جی، بہت زیادہ۔ نواز شریف نے عالمی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے جوابی دھماکوں کا فیصلہ کیا۔ اور پھر انہوں نے شریعت بل یعنی 15ویں آئینی ترمیم کے ذریعے مزید اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جی، جس کے تحت حکومت کے فیصلوں کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ بل سینٹ میں منظور نہ ہو سکا۔ تو کچھ تجزیہ کار جو کہتے ہیں کہ وہ خود کو ایک قسم کا امیر المومنین بنانا چاہتے تھے، اس میں کچھ سچائی تھی؟ کچھ لوگ یہی کہتے ہیں۔ پھر ان کا ٹکراؤ اپنے ہی لگائے ہوئے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت سے ہوا۔ اچھا، وہ کیوں؟ جنرل کرامت نے ملک کے مسائل کے حل کے لیے نیشنل سیکیورٹی کونسل بنانے کی تجویز دی، جسے نواز شریف نے اپنی حکومت پر تنقید سمجھا اور ان سے استعفیٰ لے لیا۔ مطلب وہ اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ ایک آرمی چیف کو صرف ایک مشورہ دینے پر فارغ کر سکتے تھے؟ یہی تاثر تھا، اور اس کے بعد انہوں نے 2 سینئر جنرلوں کو نظر انداز کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل پرویز مشرف کو نیا آرمی چیف مقرر کیا۔ لیکن اسی کشیدہ ماحول میں فروری 1999 میں امید کی ایک کرن روشن ہوئی جب بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی بس پر لاہور آئے۔ لاہور اعلانیہ ایک تاریخی موقع تھا۔ ایسا لگا کہ شاید دونوں ممالک ہمیشہ کے لیے دشمنی بھلا کر امن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور پس پردہ سفارتکاری کے ذریعے کشمیر کے مسئلے پر بھی کوئی حل؟ جی،
چناب فارمولا کہلایا اسے، جس کے تحت کشمیر کو دریائے چناب کی بنیاد پر تقسیم کرنے پر غور کیا جا رہا تھا۔ مگر صرف 3 ماہ بعد جب امن کی باتیں عروج پر تھیں، کارگل کی جنگ شروع ہو گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ فوج کے چند اعلیٰ جرنلوں کا ایک انتہائی خفیہ آپریشن تھا۔ کتنا خفیہ؟ اتنا کہ جنرل مشرف، لیفٹیننٹ جنرل عزیز خان اور لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد کے علاوہ فضائیہ اور بحریہ کے سربراہان تک کو اس منصوبے سے مکمل طور پر بے خبر رکھا گیا۔ اتنا بڑا جوا کیوں کھیلا گیا؟ اس کے پیچھے سوچ کیا تھی؟ سوچ یہ تھی کہ پاکستان اب ایک ایٹمی طاقت ہے، اس لیے بھارت ایک مکمل جنگ کا خطرہ مول نہیں لے گا۔ اچھا۔ اور کارگل کی چوٹیوں پر قبضہ کر کے وہ کشمیر کے مسئلے کو عالمی سطح پر دوبارہ زندہ کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ اندازہ تباہ کن حد تک غلط ثابت ہوا۔ اور اس کے نتیجے کیا نکلے؟ عالمی سطح پر پاکستان کو شدید تنقید اور سفارتی تنہائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور نواز شریف کو امریکی صدر بل کلنٹن کی مداخلت پر 4 جولائی 1999 کو واشنگٹن جا کر ایک ذلت آمیز طریقے سے اپنی فوجیں واپس بلانے کا اعلان کرنا پڑا۔ یہ ایک بہت بڑی سفارتی شکست تھی۔ یہ تو ایک خوفناک مثال ہے کہ جب سیاسی اور عسکری قیادت میں اعتماد اور رابطے کا فقدان ہو تو کیا ہو سکتا ہے۔ ایک طرف وزیر اعظم امن مذاکرات کر رہے ہیں اور دوسری طرف فوج جنگ کی تیاری کر رہی ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد حکومت اور فوج کے درمیان ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا، جس نے بالآخر 12 اکتوبر 1999 کو فوجی بغاوت کی بنیاد رکھی اور اس جمہوری دور کا خاتمہ کر دیا۔ تو اس ایک دہائی کے سفر کا حاصل کیا نکلا؟ 4 حکومتیں اور کوئی بھی اپنی مدت پوری نہ کر سکی۔ جمہوریت کے اس پورے تجربے پر 2 چیزیں حاوی رہیں۔ ایک طرف سویلین رہنماؤں کی اپنی ذاتی طاقت کو ہر قیمت پر بڑھانے کی خواہش، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کی اپنے روایتی کردار کو برقرار رکھنے کی کوشش۔ بالکل۔ اس باہمی کشمکش نے ملک میں انتہا پسندی، معاشی عدم استحکام اور اداروں کے درمیان بداعتمادی کو اتنا گہرا کر دیا کہ اس کے اثرات آج بھی نظر آتے ہیں۔ اور کارگل کا واقعہ شاید اس دور کی سب سے تکلیف دہ علامت ہے کہ جب ملک کے سب سے بڑے فیصلے بند کمروں میں بغیر کسی مشاورت اور اعتماد کے کیے جائیں تو اس کی قیمت پورے ملک کو چکانی پڑتی ہے۔ یہ سوال آج بھی اہم ہے اور شاید ہمارے سننے والوں کے سوچنے کے لیے بھی ہے کہ اگر اس دور کے رہنما اور ادارے اپنی ذاتی لڑائیوں سے بالاتر ہو کر ملک کے حقیقی مسائل پر توجہ دیتے تو کیا آج پاکستان کی تاریخ اور مستقبل مختلف نہ ہوتے؟ آج ہم پاکستان کی تاریخ کے ایک ایسے دور پر نظر ڈال رہے ہیں جو تضادات سے بھرا ہوا ہے۔ 9/11 کے فوراً بعد کا پاکستان، جب جنرل پرویز مشرف صدر تھے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک بہت ہی پیچیدہ تصویر دکھاتا ہے۔ ایک طرف تو پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں امریکہ کا سب سے اہم اتحادی ہے، فرنٹ لائن اتحادی۔ بالکل، اور دوسری طرف ملک کے اندر انتہا پسندی اور سیاسی بحران گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہم انہی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کریں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ اس دور کے فیصلوں نے پاکستان کی سمت کیسے متعین کی۔ اور یہ واقعی ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ ان فیصلوں نے نہ صرف پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ایک بالکل نئی شکل دی، بلکہ ملک کے اندر سیاست اور سماج پر بھی بہت گہرے اثرات ڈالے۔ اچھا، جو مواد ہمارے سامنے ہیں وہ یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح عالمی دباؤ اور ملکی حقائق ایک دوسرے سے ٹکرائے، اور اس ٹکراؤ سے ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی جس کے اثرات آج تک پورے خطے میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں سب سے حیران کن تضاد وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ 2002 کے آخر کی بات ہے، جب پاکستان باضابطہ طور پر امریکہ کے ساتھ تھا۔ ہمارے ذرائع کے مطابق مشرف حکومت نے مبینہ طور پر کچھ جہادی تنظیموں کو بھارتی کشمیر میں چھوٹے پیمانے پر دراندازی کی اجازت دی۔ یہ تو بہت خطرناک منطق لگتی ہے۔ یہ واقعی ایک خطرناک کھیل تھا اور اس کے پیچھے کی سوچ بہت پیچیدہ تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تحقیق کے مطابق اس کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ ایک طرح کا آپ کہہ لیں پریشر والو نظریہ تھا۔ پریشر والو مطلب یہ کہ جب افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم ہوئی اور کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر سختی ہوئی تو ان جہادیوں کے لیے میدان تنگ ہو گیا۔ اچھا، نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی کارروائیاں پاکستان کے اندر ہی شروع کر دیں، کبھی چرچ پر حملہ، کبھی شیعہ جلوس پر۔
تو کبھی غیر ملکیوں کو نشانہ بنانا۔ بالکل، تو شاید سوچ یہ تھی کہ ان کی توانائی کو واپس کشمیر کی طرف موڑ دیا جائے تاکہ ملک کے اندر امن رہے۔ لیکن کیا یہ سوچنا سادگی نہیں تھی کہ یہ گروہ صرف کشمیر تک محدود رہیں گے؟ تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ ایسی پالیسیاں ہمیشہ الٹی پڑتی ہیں۔ یہ ایک دلچسپ سوال ہے، اور ذرائع کے مطابق اس میں دونوں پہلو شامل تھے۔ ایک طرف تو یہ بے بسی کا اعتراف تھا کہ وہ ان پر کنٹرول کھو چکے ہیں؟ شاید، لیکن دوسری اور شاید زیادہ اہم وجہ پاک فوج کے اپنے ادارے سے جڑی تھی۔ فوج کا اثر و رسوخ اور اس کی اہمیت ہمیشہ سے کشمیر پالیسی کے گرد گھومتی تھی، ہے نا؟ جی یہ تو ہے۔ تو اس مسئلے پر مکمل خاموشی اختیار کرنے کا مطلب ہوتا بھارت کے سٹیٹس کو قبول کرنا، جو فوج کو کسی صورت منظور نہیں تھا۔ تو یہ وہی فرینکنسٹائن مانسٹر والی کہانی بن گئی بالکل، کہ جسے آپ نے خود بنایا وہ اب آپ ہی کے قابو سے باہر ہو رہا ہے۔ اور جو مواد ہمارے پاس ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ مشرف پر ایک کے بعد ایک ہونے والے قاتلانہ حملے، وہ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جی، کہ کم از کم کچھ گروہوں نے اپنے بنانے والوں کے خلاف ہی ہتھیار اٹھا لیے تھے۔ یہ تو بیرونی محاذ کی بات ہوئی، لیکن ملک کے اندر بھی حالات کچھ کم دلچسپ نہیں تھے۔ بالکل، اندرونی محاذ پر بھی مشرف کے فیصلے ان کی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے بجائے کمزور کر رہے تھے۔ جیسے کہ 2002 کا ریفرنڈم۔ جی، اس کی سب سے بڑی مثال وہی ریفرنڈم ہے جس کے ذریعے وہ اپنی صدارت کو مزید 5 سال کی توسیع دینا چاہتے تھے۔ اچھا، تو سرکاری بیانیے اور زمینی حقیقت میں اتنا بڑا فرق تھا۔ سرکاری ٹی وی پر تو جشن کا سماں تھا، لمبی لمبی قطاریں دکھائی جا رہی تھیں۔ اصل کہانی بالکل الٹ تھی۔ ایک مصنف کا تجزیہ یہ ہے کہ اصل ٹرن آؤٹ 15% سے بھی کم تھا، لیکن سرکاری میڈیا نے اسے بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا۔ اور اس سے ان کی ساخت کو نقصان پہنچا ہوگا۔ شدید نقصان پہنچایا، خاص طور پر اس تعلیم یافتہ شہری طبقے میں جو پہلے ان کا حامی سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ جو ساخت کا بحران پیدا ہوا، اس کا اثر ہمیں جلد ہی ملک کی سیاست پر بھی نظر آیا، خاص طور پر اکتوبر 2002 کے انتخابات میں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اس وقت کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کی پوری توجہ 2 بڑی جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو کمزور کرنے پر لگی ہوئی تھی۔ وہ ایک تیسری قوت بنانا چاہتے تھے؟ جی، جو ان کے کنٹرول میں ہو، لیکن اس ساری منصوبہ بندی میں وہ ملک میں بڑھتی ہوئی امریکہ مخالف لہر کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکے۔ اور اس کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ مذہبی جماعتوں کے اتحاد، متحدہ مجلس عمل یعنی MMA نے۔ انہوں نے تاریخی کامیابی حاصل کر لی۔ اور ان کا پیغام بھی بہت سادہ اور طاقتور تھا۔ ہمارے ذرائع کے مطابق ان کی انتخابی مہم کا مرکزی نعرہ ایک سوال تھا: آپ قرآن کو ووٹ دینا چاہتے ہیں یا امریکہ کو؟ بالکل۔ افغانستان اور پھر عراق پر امریکی حملوں کے بعد جو عوامی غصہ تھا، اس کے لیے یہ نعرہ بالکل ٹھیک بیٹھا۔ جی، اور اس نے کام کیا۔ MMA قومی اسمبلی میں تیسری بڑی سیاسی قوت بن کر ابھری۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ وہ صوبہ سرحد یعنی آج کے خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اور حکومت ملتے ہی انہوں نے جو کیا وہ اس دور کے تضاد کو مزید واضح کرتا ہے۔ ایک طرف اسلام آباد میں بیٹھی مرکزی حکومت امریکہ کی اتحادی ہے، اور دوسری طرف پشاور میں ان کی اتحادی حکومت اسلامائزیشن کی مہم چلا رہی ہے۔ کیبل ٹی وی پر پابندی، سنیما گھروں کی بندش، اشتہارات سے خواتین کی تصاویر ہٹانا، مواد میں اسے پاکستان کی طالبانائزیشن کی طرف اہم قدم کہا گیا ہے۔ یہ تضاد صرف اندرونی سیاست تک ہی نہیں رہا۔ پاک امریکہ تعلقات جو بظاہر بہت مضبوط نظر آ رہے تھے، ان کی بنیاد بھی شکوک و شبہات پر تھی۔ پاکستانی عوام میں یہ احساس بہت گہرا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی سب سے بڑی قیمت پاکستان ادا کر رہا ہے، لیکن اسے اس کا مناسب معاوضہ نہیں مل رہا۔ جی، کیا اس حوالے سے کوئی ٹھوس اعداد و شمار بھی ہے؟ کیونکہ یہ تاثر تو بہت عام تھا، لیکن کیا اس کی کوئی بنیاد تھی؟ جی، ایک بہت دلچسپ واقعہ ذرائع میں بیان کیا گیا ہے۔ امریکی سین کام کی ایک رپورٹ ویب سائٹ پر شائع ہوئی۔ اچھا۔ اس رپورٹ میں تسلیم کیا گیا کہ اکتوبر 2001 سے اکتوبر 2002 کے بیچ پاکستان کی معیشت کو $10 ارب سے زیادہ کا نقصان ہوا۔ $10 ارب؟ جی، یہ نقصان سیاحت اور سرمایہ کاری میں کمی اور دوسرے عوامل کی وجہ سے تھا۔ جیسے ہی یہ خبر پاکستانی اخبارات میں چھپی،
وہ رپورٹ ہٹا دی گئی۔ فوراً ویب سائٹ سے ہٹا دی گئی۔ اس سے عوام کا شک مزید گہرا ہو گیا۔ واہ، یعنی سچ سامنے آیا تو اسے چھپا دیا گیا۔ اور پھر جب جون 2003 میں صدر بش نے $3 ارب کے بڑے امدادی پیکج کا اعلان کیا تو اس پر بھی لوگوں کا رد عمل کچھ خاص مثبت نہیں تھا؟ نہیں تھا، کیونکہ ہمارے مواد کے مطابق اس میں سے آدھی رقم یعنی $1.5 ارب دفاعی خریداری کے لیے تھی۔ تو عام پاکستانی نے اسے ایسے دیکھا کہ یہ پیسہ عوام کے لیے نہیں بلکہ پینٹاگون اور GHQ کے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ بالکل، حتیٰ کہ ایک امریکی مصنف رچرڈ کلارک نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مشرف نے خود امریکی انتظامیہ سے کہا تھا کہ پاکستان کو فوجی امداد کی نہیں بلکہ اپنی معیشت کو سہارا دینے کے لیے مالی مدد کی ضرورت ہے۔ لیکن ان تعلقات میں سب سے بڑا طوفان تب آیا جب ایٹمی پھیلاؤ کا سکینڈل سامنے آیا۔ جی، یعنی پاکستانی سائنسدانوں کے شمالی کوریا، ایران اور لیبیا کے ساتھ مبینہ روابط کا انکشاف۔ اور اس کا سارا ملبہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر ڈال دیا گیا۔ یہ قومی وقار پر ایک بہت بڑا حملہ تھا۔ بہت بڑا۔ ہمارے ایک تجزیہ کار ایاز امیر کا ایک بہت مشہور جملہ ہے جو اس وقت کی عوامی نفسیات کو ظاہر کرتا ہے۔ کون سا؟ وہ لکھتے ہیں، ناکامیوں سے بھرے قومی منظر نامے پر ایٹم بم اس بات کی یاد دہانی ہے کہ پاکستان جب چاہے تو کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ واہ! اس سکینڈل نے اس قومی فخر کو بہت گہری چوٹ پہنچائی۔ اور بہت کم لوگ یہ ماننے کو تیار تھے کہ یہ سب کچھ فوج یا انٹیلیجنس ایجنسیوں کی لا علمی میں ہو رہا تھا۔ اس نے